دنیا میں رائج معروف نظام الاوقات ماہ محرم الحرام بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دنیا میں رائج معروف نظام الاوقات تخلیق ارض و سما کے ساتھ ہی اللہ عز و جل نے ماہ سال اور دن و رات کے نظام الاوقات بھی متعین فرما دیے اور 12 قمری مہینوں کا اجرا فرماتے ہوئے ان میں سے 4 مہینوں کو انسان کے لیے زیادہ محترم و معتبر قرار دیا۔ قرآن کریم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، ترجمہ: بے شک اللہ کے ہاں مہینوں کی گنتی 12 مہینے ہیں۔ اللہ کی کتاب میں جس دن سے اللہ نے زمین اور آسمان پیدا کیے ان میں سے 4 حرمت والے ہیں، یہی سیدھا دین ہے، سو ان میں اپنے اوپر ظلم نہ کرو اور تم سب مشرکوں سے لڑو جیسے وہ تم سے لڑتے ہیں، اور جان لو کہ اللہ پرہیزگاروں کے ساتھ ہے۔ سورہ توبہ آیت 36۔ حجۃ الوداع کے خطبے میں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سال 12 مہینے کا ہوتا ہے، ان میں سے 4 حرمت والے ہیں، 3 تو لگاتار یعنی کہ ذوالقعدہ، ذی الحجہ اور محرم الحرام ہیں، جبکہ چوتھا رجب المرجب ہے جو جمادی الثانی اور شعبان کے درمیان آتا ہے۔ صحیح بخاری۔ محرم الحرام محترم مہینوں میں سر فہرست ہے۔ محرم کے معنی معظم، محترم اور معزز کے ہیں۔ یہ اسلامی سال کا وہ پہلا متبرک و مقدس مہینہ ہے جسے پروردگار عالم نے حرمت و عظمت اور امن کا شہر حرام قرار دیا۔ یہ اسلامی تقویم کا پہلا مہینہ اور ہجری سال کا نقطۂ آغاز ہے۔ اس مہینے کا ادب و احترام اہل کتاب اور کفار مکہ بھی کیا کرتے تھے۔ تاریخی روایات کے مطابق ظہور اسلام سے قبل دنیا کی متمدن اقوام میں مختلف نظام اوقات اور سند رائج تھے۔ ان میں زیادہ تر یہودی، رومی اور ایرانی نظام الاوقات و سنین کو شہرت حاصل تھی، جبکہ عرب عہد جاہلیت میں اس قدر متمدن نہ تھے۔ طلوع اسلام کے بعد دنیا میں 2 نظام اوقات بڑے معروف ہوئے۔ نمبر 1 شمسی نظام، جس کی ابتدا جنوری اور اختتام دسمبر ہے۔ یہ سند حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے منسوب ہے اور عیسوی کہلاتا ہے۔ نمبر 2 قمری نظام، اس کا پہلا مہینہ محرم الحرام اور آخری ذو الحجہ ہے۔ قمری نظام ہجرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منسوب ہے۔ مہینوں کی ترتیب اور ان مہینوں کے جو نام اسلام میں معروف ہیں وہ انسانوں کی بنائی ہوئی اصطلاح نہیں، بلکہ رب العالمین نے جس دن آسمان و زمین کو پیدا فرمایا تھا اسی دن یہ ترتیب مئے نام اور ان کے خاص مہینوں کے خاص احکام متعین فرما دیے تھے۔ اس سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ اللہ کے نزدیک احکام شرعیہ میں قمری مہینوں کا اعتبار ہے۔
اور اسی قمری حساب پر تمام احکام شرعیہ روزہ، حج، زکوٰۃ، نماز اور عیدین وغیرہ دائر ہیں۔ لیکن قرآن کریم نے تاریخ و سال معلوم کرنے کے لیے جیسے قمر کو علامت قرار دیا ہے، اسی طرح آفتاب کو بھی اس کی علامت فرمایا ہے۔ سورہ یونس کی آیت 6 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: ترجمہ: وہ اللہ ایسا ہے جس نے آفتاب کو چمکتا ہوا بنایا اور چاند کو نورانی بنایا اور ان کے لیے منزلیں مقرر فرما دیں تاکہ ان اجرام کے ذریعے تم برسوں کی گنتی اور حساب معلوم کر لیا کرو۔ اس لیے تاریخ و سال کا حساب چاند اور سورج دونوں سے جائز ہے، لیکن اللہ نے اپنے احکام کے لیے قمری چاند کے حساب کو پسند فرمایا اور احکام شرعیہ کو اس پر دائر فرمایا۔ اس لیے قمری حساب کا محفوظ رکھنا فرض کفایہ ہے۔ معرفت القرآن۔ دوستو، مزید اسلامک معلومات کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے نشان کو لازمی پریس کریں۔ لائک کریں، شیئر کریں۔ دوستو، ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔